ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بابرکت ساعات شروع ہو چکی۔ رمضان المبارک کا آج پہلا خطبہ جمعہ میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان کے اندر عقیدے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، عقیدے کو سمجھا جائے، کیونکہ کسی بھی انسان کی کامیابی قیامت والے دن اور ناکامی کا انحصار بنیادی طور پر عقیدے کے اوپر ہے۔ اگر ایک آدمی بڑیاں نیکیاں کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ساریاں برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر یوں کیا ہے، کئی نبیوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ شرک کریں گے، نبیوں سے شرک تو نہیں سرزد ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر یہ شرک کریں گے تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کر کے امت کو سمجھایا کہ اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے بھی عمل سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی ایک ایسی خرابی ہے کہ اس کے بغیر، اس کی موجودگی میں، عقیدے کی خرابی کی موجودگی میں کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، تو اتنی محنت بھی ہم کریں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش بھی کریں، دن رات عبادت کے اندر گزاریں، اور آخر میں پتہ چلے کہ ہماری عبادت صفر ہے، ہماری نیکی جو ہے وہ ضائع ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے عقیدے کے حوالے سے گفتگو کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ اگر آپ مکے کے لوگوں کو دیکھیں گے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد سے پہلے تو وہ معاشرہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ عرب کے لوگ بھی اور عرب سے باہر والے لوگ بھی اہل مکہ کی بڑی تکریم کرتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، یہ وہاں پر آنے والے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، جو بھی وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ وہ اللہ کے گھر کے خادم تو تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اور ہر چیز کا الگ الگ بت بنایا ہوا تھا، انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ نیکی جو ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو ستو بول کر پلانا،
ان کے لیے آرام کے اسباب جو ہیں وہ مہیا کرنا، یہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ضائع قرار دے دی اور ان کو جہنمی قرار دیا کہ اگر وہ شرک کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ تو کئی لوگ شرک کی حالت میں مر گئے، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ جنت کے راہی بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی اس وقت قبول ہوتی ہے جب نیکی کرنے والے کا عقیدہ درست ہو۔ تو عقیدے کے حوالے سے آج ہم یہ بات سمجھیں گے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا شریعت کے اندر اس کی گنجائش اور اجازت ہے، یہ پوائنٹ ہم سمجھیں گے آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ حامیم السجدہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، تم نے نہ تو سورج کو سجدہ کرنا ہے اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرنا ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم نے اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو تو۔ سب مسلمان توحید کے دعوے دار ہیں، ایک اللہ کی عبادت کے دعوے دار ہیں، لہٰذا موحد آدمی وہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کرے گا، نہ سورج کو کرے گا، نہ چاند کو کرے گا، نہ اور کسی چیز کو، کیونکہ وہ چیزیں مخلوق ہیں۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیا جائے گا کیونکہ وہ خالق ہے، وہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو خدا جان کر یا اس کے اندر خدائی صفت مان کر اس کو سجدہ کیا جائے، جیسا کہ مشرکین کرتے ہیں، جس کو وہ خدائی صفات کا حامل مانتے ہیں، وہ بت ہو یا درخت ہو۔ اس طرح چاند اور سورج کے حوالے سے بھی لوگوں کے نظریات تھے، تو یہ ان کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ سجدہ عبادت یہ سراسر شرک ہے۔ اس کے شرک ہونے کے اندر مسلمانوں میں سے کسی بھی عالم دین کا، کسی بھی مسلک کا ہو، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے مسلمان متفق ہیں کہ سجدہ عبادت یہ شرک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کیا جائے گا تو وہ سجدہ کرنے والا آدمی مشرک ہو جائے گا، شرک کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اور اس سجدے کی پہلی شریعتوں کے اندر بھی گنجائش نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ توحید یہ عقیدے کا ایسا جز ہے کہ جو پہلے نبی سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کی دعوت کا محور رہا ہے۔ سب نبیوں نے توحید باری تعالیٰ کی ہی بات کی ہے۔ شرک سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب رسولوں نے شرک سے روکا ہے، کیونکہ حضرت نوح سے پہلے شرک نہیں تھا۔ پہلی قوم جن کے اندر شرک آیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو یہ سجدہ یعنی سجدہ عبادت یہ تو سراسر شرک ہے، یہ تو بالکل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ پہلی شریعتوں کے اندر اور نہ ہی شریعت اسلامیہ کے اندر۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیمی، یعنی کہ کسی کو سجدہ کرنا اس غرض سے کہ یہ
بڑا شخص ہے، یہ بڑا عزت دار ہے، خدا نہیں اس کو سمجھا گیا، اس کے اندر خدائی صفت نہیں مانی گئی، ویسے اس کو بڑا سمجھ کر کوئی خصوصیت اس کے اندر کوئی نبی ہے جی یہ، یا بادشاہ ہے یہ، تو اس کو سجدہ کیا جائے، یا یہ قوم کا رہبر ہے، لیڈر ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز دیکھ کر اس کو سجدہ کرنا، خدائی کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی کو سجدہ کرنا، یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے۔ تعظیمی سجدہ یہ شریعت اسلامیہ سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو آپ کو واقعات ملیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو یہ سجدہ تعظیمی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی۔ تو یہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ جائز تھا، درست تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا۔ نہ تو سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اب سجدہ تعظیمی کسی کو کیا جا سکتا ہے۔ سجدہ اب صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، تعظیمی سجدہ ہو، عبادت کا سجدہ ہو، وہ صرف اللہ کو ہی اب کیا جائے گا بس۔ تو اس کے دلائل آپ کے سامنے میں نے پہلی دلیل رکھی سورۃ حامیم السجدہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم نے سورج کو سجدہ کرنا ہے اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم نے سجدہ کرنا ہے اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جائے گا۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یوں بیان کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، مشرکین کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ ہم نہیں کسی رحمان کو پہچانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام، یہ صفت رحمان، مشرکین اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو لفظ اللہ سے تو پہچانتے تھے، اور کئی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پہچانتے تھے، لیکن لفظ رحمان والی صفت کا وہ انکار کرتے، کہتے نہیں ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے، یہ کیا چیز ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے بارے میں تم ہمیں کہتے ہو؟ نہیں، ہم نہیں سجدہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نافرمان قرار دیا، ان کو مشرک قرار دیا کہ وہ رحمان کو چھوڑ کر بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں اور کئی چیزوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے، ان کی تردید کی ہے کہ یہ تمہارا یہ طرز عمل درست نہیں ہے، سجدہ صرف رب رحمان کو کیا جائے گا۔ سورہ نمل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ملکہ سبا کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ ہدہد جب لشکر کے اندر موجود نہیں تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں تفتیش کی، تو جب وہ آیا تو اس نے لیٹ ہونے کی معذرت کی اور عذر پیش کیا کہ میں لیٹ کیوں ہوا۔ اس نے ملکہ سبا کا تذکرہ کیا کہ سبا کے اندر یمن کا یہ علاقہ ہے، وہاں پر میں گیا تھا
تو وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہاں پر ایک خاتون حکومت کرتی ہے، ملکہ ہے وہ ان کی، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اس ملکہ کو بھی میں نے دیکھا ہے اور اس کی قوم کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے پجاری ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شرک کو روکنا چاہا، ان کے لیے تبلیغی پیغام بھیجا، خیر وہ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ کو، ہر مذہب کے اندر یہی چیز تھی۔ سجدہ عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کیا جائے گا تو یہ حرام ہے، یہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ مسئلہ واضح طور پر امت محمدیہ کو سمجھایا ہے کہ تم نے سجدہ کس کو کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکہ الساعۃ وہم احیاء ومن یتخذ القبور مساجدا۔ مسند احمد کے اندر اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی، جن کی زندگی کے اندر قیامت قائم ہوگی، وہ دنیا کے بدترین اور برے ترین لوگ ہوں گے۔ اور دوسری قسم برے ترین لوگوں کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، اور وہ لوگ بھی برے ترین لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، جو قبروں کے اوپر مسجد بنا لیتے ہیں یا قبروں کو سجدہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی شکل ہو اس کی، وہ برے ترین لوگ قرار پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کو سجدہ عبادت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اہل کتاب کا، فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، ان کے اندر جب کوئی نیک آدمی ہوتا تھا اور وہ فوت ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر کے اوپر جو ہے عبادت خانہ بنا لیتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس عبادت خانے کے اندر تصویریں بنا لیتے تھے، بت بنا لیتے تھے۔ فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں بری ترین مخلوق یہ لوگ ہوں گے کہ جو نیک آدمی کی قبر کے اوپر سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں، وہاں پر سجدے شروع کر دیتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے یہ حرکتیں کی، گرجوں کے اندر ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے میں گرجے کے اندر تصویریں دیکھیں، تو آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، تو آپ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ کرتے کیا تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی حکم بیان کر دیا کہ جو یہ حرکت کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن بری ترین مخلوق ہو، برے ترین انسان ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اور دو ٹوک الفاظ میں قبر کے اوپر عمارت بنانے سے بھی منع کیا ہے، قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا، اور اسی طرح قبر کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ بیٹھنے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم میت کو دفنانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں،
سستانے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک تو یہ کیفیت ہے قبر کے اوپر بیٹھنے کی، یہ بھی غلط ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ جانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور جو وہاں پر آ رہا ہے اس کے لیے صفائی ستھرائی کرنا، یعنی وہ عبادت کا طریقہ جو ہے اس کے لیے وہاں پر رائج کر دینا، مجاور بن کر بیٹھ جانا اور قبر کی کمائی جو ہے وہ کھانا شروع کر دینا۔ یہ دونوں شکلیں جو ہیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر کے اوپر بیٹھنا بھی یہ غلط ہے، آپ نے منع کیا وہ ایوبنا علیہ، اور یہ کہ قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا، اس پر بیٹھنا، او یصلی علیہا، یا اس کے اوپر نماز پڑھی جائے، یہ بھی منع ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اوپر نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اہل کتاب کے اندر لوگوں نے یہ حرکتیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا جب اس چیز کا تذکرہ کیا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، اور ایک روایت کے اندر ہے وصالحیہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ کرنا، اس کے اوپر مسجد بنانا، یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنانا، کہ جیسے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، یا اللہ تو میری قبر کو اس عمل سے محفوظ رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ کوئی بھی وہاں پر سجدہ کرنے کی کوشش کرے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو فوراً روک دیا جاتا ہے، ٹوک دیا جاتا ہے، اور تاریخ کے اندر کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، مسلمانوں نے اس کی اجازت نہیں دی، کسی بھی مسلک کا ہو، سب کہتے ہیں کہ یہ غلط، لیکن پھر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ سجدہ کر دیتے ہیں، یہاں پر بھی کرتے نظر آتے ہیں، تو وہاں پر تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کئی احباب جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنانا، کہ جیسے بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یا اللہ میری قبر کو سجدہ نہ کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اونٹ نے سجدہ کیا، صحابہ نے جب دیکھا کہ اونٹ نے سجدہ کیا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے عقل جانور جو ہے یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، وَنَحْنُ نَعْقِلُ، اور ہم تو عقل والے ہیں، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، یہ انسان نہیں ہے جو مجھے سجدہ کر رہا ہے، یہ جانور ہے، تم انسان ہو، شرعی احکامات انسانوں کے لیے ہیں، شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے انسانوں نے، تمہارے لیے یہ آرڈر ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، تم مجھے سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر کسی انسان کے لیے اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، کیونکہ خامند کا عورت کے اوپر بڑا حق ہے۔ تو جب بیوی کو یہ آرڈر اور اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، تو اس کے علاوہ اور کس کو اجازت ہو سکتی ہے؟ کسی کو اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے
آئے مدینے میں، تو شام سے آئے مدینے میں، سجد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما ھذا یا معاذ، اب جہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، پہلے اس کی وضاحت طلب کریں بھی یہ کام تو کر کیوں رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، نہیں جی یہ کافر ہو گیا ہے۔ وہ بھائی پہلے اس سے پوچھو، اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں یہ کام کفریہ ہے، یہ مشرک ہو گیا جی۔ وہ بھائی اس سے پہلے پوچھو تو صحیح یہ شرک ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ اس کو شرک ہے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے اوپر حکم نہیں لگایا، نہ ان کو ڈانٹا ہے۔ جب انہوں نے آ کر سجدہ کیا تو آپ نے وضاحت طلب کی، ما ھذا یا معاذ، اے معاذ یہ کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، کیا حرکت ہے یہ؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شام میں تھا تو میں نے وہاں پر دیکھا ہے یسجدون لأساقفتہم وبطارقتہم، شام کے اندر اہل کتاب ہیں تو میں نے ان کو دیکھا وہ اپنے علماء کو جو ہے سجدہ کرتے ہیں، اپنے پادریوں کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا ان نفعل ذالک بک، کہ ہم یہ کام آپ کے ساتھ بھی کریں، آپ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ تو آپ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے پادری، تو لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور آپ تو نبی اور رسولوں کے سردار ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ یہ خیال کیوں آیا ہے؟ محبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فلا تفعلوا، ایسا نہیں کرنا تم نے۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے، تو میرے لیے یہ کیسے حکم ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی تعظیمی سجدہ کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب درست نہیں ہے کہ لوگ اور صحابہ آپ کو سجدہ کریں، تو عام انسان یہ کس بات کی مولی ہیں کہ لوگ ان کو ماتھا ٹیکیں یا ان کی قبر پر جا کر جو ہے ماتھا ٹیکیں یا ان کے پاؤں میں جو ہے وہ گر پڑے۔ میں نے ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو اچانک گلی مڑی تو وہاں پر ایک بزرگ جو ہے وہ تشریف لائے، ایک آدمی جو ہے وہ نکلا، کافی سال پرانی بات ہے، تو وہ اس بزرگ کے پاؤں کے اندر جو ہے نا گر کر اس کے پاؤں اور جوتے کے جو ہے نا وہ بوسے لینا شروع ہو گیا۔ وہ بزرگ روک بھی رہا ہے اس کو، لیکن وہ اس کے پاؤں کے جوتے کے بوسے لے رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ اور یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھی ہوگی کہ باقاعدہ سجدہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کئی لوگوں کو۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شان نبیوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، ان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، تو ان لوگوں کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو تعظیمی سجدہ یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سجدہ ہے بس۔ سجدہ عبادت ہو، سجدہ تعظیمی ہو، سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کیا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو بھی کرنا وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، خواہ وہ زندہ انسان ہو، خواہ وہ فوت شدہ انسان ہو، خواہ وہ کسی بھی نسبت سے اس کو متبرک سمجھا گیا ہو چیز کو، چونکہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق کو سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہی کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔